عطا فرمائے. یار یہ آواز صاف نہیں ہے، گونج کرتے ہیں. جی چیک ہاں پتہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، یہ اول الاولین ہے. وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا. یہ آخر الآخرین ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طیب ہونا ہے. اللہ رب العزت بہت بڑا ہے. جو ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے الفاظ تلاش کرنا ناممکن ہے، امپاسبل. اللہ کتنا بڑا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. ہم نے اللہ رب العزت کو بہت دور سے دیکھا ہے. جب ہم اسے قریب سے دیکھیں گے پھر اس کے سامنے توبہ طیب ہونا آسان ہے. ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا دبئی سے آ رہا تھا. انہوں نے اپنے بچے کو ساتھ لے کر، بیٹا آپ کا بھائی دبئی سے آ رہا ہے. جب راستے پر نکل گئے تو ہوا میں جہاز کو دیکھا. بیٹے سے کہا، بچے سے کہا، اس جہاز میں تمہارا بھائی آ رہا ہے. چھوٹے بچے نے کہا، ابو میرا بھائی تو بڑا ہے، جہاز تو ایک کبوتر کی طرح نظر آ رہا ہے. ابو نے کہا، بیٹے اس میں کئی سو آدمی بیٹے ہوتے ہیں، پیسنجر. چلتے چلتے ایئرپورٹ پہنچے. جب وہاں پہنچے تو جہاز لینڈنگ کر رہا تھا. ابو نے کہا، یہ جہاز ہے، اس میں تمہارا بھائی آ گیا. بچے نے کہا، ابو یہ تو بہت بڑا ہے، اس میں تو بہت سارے آدمی نکل رہے ہیں. ابو نے کہا، یہ وہ جہاز ہے جو آپ اسے کبوتر سمجھ رہے تھے، لیکن وہ آپ سے دور تھا، ہوا میں تھا، آپ کو چھوٹا نظر آ رہا تھا. ابھی جہاز قریب آ گیا، آپ قریب سے دیکھتے ہیں، اس لیے جہاز کی حقیقت آپ پر کھل گئی، اس لیے تم اسے اپنے اصلی حال میں دیکھ رہے ہو. تو آپ سمجھنے لگے ہوا کہ جہاز بہت بڑا ہوتا ہے. برادران طریقت، ہم جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے، اللہ اللہ کریں گے، پھر ہمارے لیے توبہ آسان ہوگا. اللہ رب العزت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے تراش ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے دوران تمام نایاب واقعات جمع کیے ہیں. صفحہ نمبر 167 167 پر لکھا ہے کہ ایک دفعہ روم نے، جس کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا، وفد بھیجا. خلیفہ ابو جعفر اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا. کیا آپ مسلمانوں کے بادشاہ سے کچھ سوالات کریں کہ ان کے علماء جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وفد آیا مسلمانوں کے ملک میں، عربوں میں. خلیفہ ابو جعفر منصور نے لوگوں کو جمع کیا. انہوں نے سوالات اٹھائے. پہلا سوال یہ تھا
اللہ رب العزت سے پہلے کون تھا؟ اس مجمع میں امام ابو حنیفہ بھی تھے، اس کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان بچوں کے پاس اتنا علم ہے، ان کے بڑوں کے پاس اتنا علم ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا، اللہ سے پہلے کون تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، یہ سوال کرنے والا ہے، ہم سے جواب مانگ رہا ہے۔ سوال کرنے والا نیچے کھڑا ہوتا ہے، میں اوپر کھڑا ہوں گا، یہ نیچے کھڑا ہوگا، یہ دہری ہے، اللہ کا منکر ہے، اسے نیچے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا وفد کے سربراہ کہ بہت بہتر، وہ نیچے کھڑا ہوا۔ سوال کیا، اللہ سے پہلے کون تھا؟ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، اب گنتی شروع کرو، 10 سے پھر پیچھے 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، ایک پہ سٹاپ ہوا۔ پوچھا اس سے آگے کہ اس سے آگے 0 ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، ایک کے بعد گنتی کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ مجازی گنتی ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں، ایک کے بعد ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی گنتی ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ کے بعد ابتدا ہوتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ رب العزت لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح نرم ہے۔ امام ابو حنیفہ نے پھر سوال کیا، بھائی تم بتاؤ یہ جو لوگ چلنے پھرنے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں چلتے پھرتے ہیں؟ انہوں نے اس کے اندر روح موجود ہے، اس لیے انسان زندہ انسان ہے، چلنے پھرنے والے۔ امام صاحب نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا اگر روح کو نکال دیا جائے تو آپ ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، آنکھیں نکالیں گے، وہ کچھ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ روح کی وجہ سے وہ زندہ ہے، روح ہوگا تو پھر آپ ہاتھ کاٹیں گے تو چیخے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ امام صاحب نے پھر سوال کیا، آپ نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے روح کو دیکھا نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا آپ روح کو مانتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ وہ پھر سوال کرنے لگا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے اس وقت؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے دودھ لاؤ، ملک، دودھ لاؤ۔ دودھ کو لایا گیا، میز پہ رکھا گیا۔ انہوں نے دہری سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ دودھ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا دودھ ہے، اس میں گھی ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں گھی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا آپ میرے لیے اس پہ انگلی رکھ لے کہ یہ دودھ ہے، نشاندہی کرو۔ وہ کہنے میں تو بتا نہیں سکتا۔ امام صاحب نے کہا مانتے ہیں اس میں دودھ ہے لیکن آپ بتا نہیں سکتے، ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ کا حکم ہے۔ شیخ الحدیث حضرات تشریف فرما ہے، کوئی غلطی ہو پھر بتایا کرے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے؟ علی العرش استوا، اللہ کی ذات عرش پہ ہے، کما یلیق بشانہ، اللہ کی اپنی شان ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ مثلاً کوئی باہر سے آ جائے، دروازے گیٹ پر پوچھے کہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے سروں کے تاج ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انسانیت کی زندگی ملی ہے، وہ مہد الفقیر الاسلامی میں موجود ہے یا نہیں؟ تو حضرت اقدس پیر طریقت حافظ صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی نے فرمایا کہ ہاں حضرت جی یعنی میرے ابو مہد میں موجود ہے۔
اور محد میں موجود تو یا وہ مسجد میں ہوں گے یا محراب میں ہوں گے یا اپنے گھر پہ ہوں گے، لیکن پورے محد میں ان کا حکم چلتا ہے کہ آپ دروازے بند کرو، اب مسجد صاف کرو، معتکفین یا ساتھ آنے والے ہیں مسجد کی صفائی کرو، راستے صاف کرو، واش روم برابر کرو۔ حکم ان کا پورے محد میں چلتا ہے لیکن موجود مسجد کے محراب میں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات میں ہے، ہر جگہ ان کا حکم چلتا ہے۔ اس دہری نے اگلا سوال کیا کہ اللہ رب العزت کا اب وہ کس طرف دیکھتا ہے، ان کا چہرہ کس طرف ہے؟ برادران طریقت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ میرے لیے ایک چراغ کو لاؤ، دیا کو لاؤ۔ جب چراغ لایا گیا، جلایا گیا، جب جلایا گیا تو امام صاحب نے ان سے پوچھا، دہری سے، کافر سے، کہ اس چراغ کا جو نور، جو شعلہ اٹھ رہا ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ تو نور ہے، یہ تو شعلہ ہے، یہ تو ہر طرف ہے، دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے اوپر، یہ تو ہر طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، یہ مجازی نور ہے، ہم آپ نے بنایا، اللہ رب العزت حقیقی نور ہے، وہ بھی ہر طرف ان کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ اب کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اللہ یہ کرتا ہے، انہوں نے تم جیسے دہری کو تخت سے نیچے لے کر نیچے کھڑا کر دیا، اور ایک مسلمان توحیدی بچے پر آپ ان سے آپ کو ذلیل کروایا کہ تم مجھے نہیں مانتے، میں پورے مجمع میں آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ دہری سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت واقعی ان کی ایسی بچے اس طرح ہے کہ ان پیدا کیے کہ اسے آگے اگر میں علماء سے سوال کروں گا مجھے اور بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہ بھاگ نکلا۔ اللہ رب العزت، جب ہم اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر غالب کریں گے پھر توبہ آسان ہے۔ ہم اللہ کی عظمت ہر چیز پر غالب کریں گے پھر اللہ سے ڈرنا آسان ہے، ان کے سامنے جھکنا آسان ہے۔ جس طرح بلی چوہوں پہ غالب ہوتی ہے، بلی حاضر ہو جائے سب چوہے غائب، جس طرح شیر جنگل میں غالب ہوتا ہے، وہ آ جائے تو پھر سب جانور غائب ہو جاتے ہیں، جس طرح جب نیند آ جائے، خواب آ جائے تو سارے افکار، سارے ہموم دفع ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، جس طرح سورج ستاروں پہ غالب، جب ہم اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر غالب کریں گے یہ معاملہ آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ عاجز خود بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت، بھائی سنو، ہم نے سنا ہے ہمارے پیر و مرشد کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہمارا چہرے کا، ہاتھوں کا سب کچھ لوگ کہتے ہیں رئیس کے سامنے حضرت کا تذکرہ کرو پھر وہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو حضرت کے نام میں ایک وزن ہے۔ اس طرح دنیا داروں کے سامنے MPA MNA کا ایک وزن ہوتا ہے، CM چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ کے نام میں ایک اثر ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ نے یا وزیر اعظم نے اس طرح کہا ہے تو لوگ ہوش سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق، اس کے نام میں کتنا وزن ہے۔ سنو بھائی، حدیث شریف میں بخاری کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک پوری دنیا میں روئے زمین پر اللہ رب العزت ایک آدمی اللہ کا نام لے گا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلتا رہے گا۔
جب ایک آدمی، اب دنیا میں 6 ارب سے زیادہ انسان، ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا ہوگا، 7 آسمان اور زمینوں کا نظام چلتا رہے گا۔ جس ذات کے نام میں اتنی تاثیر ہے، اس کے ذات میں کیا کمال ہوگا، اس کی عظمتوں میں کیا کمال ہوگا، اس کی شان میں کیا کمال ہوگا۔ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العزت لازوال ہے، ہمیشہ ہے۔ جو عالم اللہ سے ان کی نسبت بن جاتی ہے وہ بھی لازوال ہو جاتا ہے، اس کا علم نسل میں چلتا رہتا ہے، ان کی کتابیں نسل میں چلتی رہتی ہے۔ جو آدمی سخی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرتا ہے، اللہ کی شان ان کے اولادوں میں سخاوت لازوال چلتی رہتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اللہ کا نام سیکھا، اللہ کا نام سکھایا، دنیا میں پھیلایا، نقش بندی فیض کا ایک تجدیدی کام کیا، ایک نہ اثر نو لوگوں کے دلوں میں زندہ کیا۔ ہمارے KPK میں پہلے لوگ یہ پیر مرید کیا ہے، اب ہم ہر جلسے میں اتنا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کی ایک کام ہے، یہ حضرت کا نام لیتے ہیں، ہم تو محبت سے لیتے ہیں پورا نام، وہ تو عام علماء کا تو اتنا پھر تو کہتے ہیں یہ حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد مختصر سے لیتے ہیں، ان کی وجہ سے پورے ملک میں پھر نقش بندیت کا ایک رجحان ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے نام میں مٹاس ہے، جو اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ دیتا ہے اس بندے کے اندر مٹاس آ جاتی ہے۔ جس بندے کا اللہ رب العزت کے نام میں عظمت ہے، جس کا اللہ سے نسبت بن جاتی ہے، اس کی ہیبت عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی رمضان مبارک میں حضرات کی محفل میں ہم نے اس نام کو، اس ذات کو، اس تعلق کو اپنانا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ دنیا عارضی ہے اور چنگیز خان نے 610 ہجری سے لے کر 650 تک ظلم کی، قتل عام کیا، 15 لاکھ بغداد سے لوگوں کو انہوں نے شہید کیے۔ جب 70 سال اس کا عمر ہوا تو انہوں نے اپنے وزراء سے کہا طبیبوں کو لاؤ، جب لائے گئے تو پھر ان سے کہا کہ میرے لیے ایسی دوائی بناؤ کہ میری عمر بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کی زندگی نہیں بڑھا سکتے، ہم آپ کو ایسی دوائی تیار کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ کی صحت برقرار رہے، زندگی نہیں بڑھا سکتے۔ 4 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ پھر برادران طریقت، اللہ رب العزت کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب پرانا مجمع ہے، ایک اللہ رب العزت کی صفات ہے اور ایک اللہ رب العزت کی جلوہ ہے، انوارات ہے، تجلیات ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی کچھ صفات ہے اور اللہ رب العزت کے کچھ انوارات، تجلیات، بہت زیادہ جتنا آدمی سمیٹ سکتا ہے۔ مثال سے سمجھ لیں، ایک دلہن ہے، ایک دلہن کی ذات ہے اور ایک دلہن کے جلوے ناز و انداز ہوتا ہے۔ مثلا نئی شادی ہوتی ہے تو دلہن کی ذات ہوتی ہے، عورت ذات ہو کر ایک دلہن کی کچھ صفات، اس کے اندر اخلاق اچھے، اس کے اندر محبت کا جذبہ، اس کے اندر سسر اور ساس کا دل جیتنا، اس کے اندر گھر کو چلانا، اس کے صفات خوبصورتی ہے، اچھی گفتگو ہے، بعض مستورات پورے گھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، صفات ہے۔ ایک ان کے ناز و انداز ہوتا ہے، ناز و انداز، ہر روز وہ نئی جوڑا پہنتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، جوتے پہنتی ہے تاکہ شوہر کے نظر میں اچھی نظر آ جاؤں، یہ ان کا انداز ہے۔
یہ ان کا ناز و انداز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک اور انداز سے، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ سے محبت ہے، اور ایک اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جلالت شان آدمی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مثال سے سمجھ لیں، ایک کلاس ہے 10ویں جماعت کا، اس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہے، 50 سب کے سب استاد کو جانتے ہیں۔ اب پیریڈ ہوا ڈرل کا، بار گراؤنڈ میں نکلنے کا، جب وہ نکل گئے 50 طالب علم کھیل رہے ہیں، اچانک استاد جی کلاس سے باہر نکل آئے گراؤنڈ کی طرف۔ 50 بچوں نے دیکھا ہمارا استاد جی باہر نکل آیا، لیکن ان 50 میں سے کچھ 25 10 15 محبت والے ہوتے ہیں کہ اپنے اس ٹیچر سے، استاد سے محبت کرتے ہیں، وہ رک کر کھیلتے بھی ہے، ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے استاد جی باہر نکل آئے ہیں، بھائی زیادہ باتیں نہ کرو۔ کہتے تو ابھی تو کلاس میں ہم سب تھے، کہتے یار استاد جی ہے، باتیں نہ کرو، بس گیم کھیلو۔ تو 8-10 بچے جو محبت والے دیکھتی بھی رہتے ہیں، کھیلتی بھی رہتے ہیں۔ 2-3 بچے ایسے ہوتے ہیں جس کی دل میں استاد کی عظمت ہوتی ہے، استاد کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ 3 بچے رک جاتے ہیں، استاد کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کھیلتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں۔ استاد جی کا کوئی اشارہ ہو تو ہم بھاگ کر استاد کی خدمت کریں۔ باقی طالب علم کہتے بھائی کیا ہوا؟ کہتے استاد جی ہے، حضرت مولانا سخی زمان سے باہر کھڑے۔ کہتے بھائی کیا ہے؟ کہتے استاد جی باہر کھڑے ہیں۔ ان کے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں استاد کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت، ہم بندے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم سب نے ایک دن اس جہان سے گزر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الا وان هذه الدنيا مرتحلہ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ قادمۃ، آخرت آنے والی ہے، ولکل منہم بنون، دنیا کی بھی بیٹے ہیں اور آخرت کی بھی بیٹے ہیں۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، ولکن کونوا بنو الآخرہ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ۔ اب بعض لوگوں کی اللہ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے، بازار میں چلتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دفتر میں جاتے ہوئے اللہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں غلط کام نہ کروں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت۔ اب آپ سے پوچھنا ہے، اے استاد محترم، جب قبر میں آئیں گے طالب علم 50 سب ہوں گے، لیکن استاد کی پہلی نظر ان 3 طلباء پر جائے گی جس کی دل میں استاد کی عظمت ہوتی ہے۔ یہ 15 اسٹوڈنٹ نہ ہو، 10 نہ ہو، استاد نہیں پوچھیں گے، لیکن ان 3 میں سے جس کے دل میں استاد کی عظمت ہوتی ہے وہ جب بھی آئیں گے پہلے ان تینوں کو دیکھیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی غیر حاضر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ وہ فلاں طالب علم کدھر ہے، کیوں نہیں آیا، بیمار ہے؟ ہم پوچھ لیں بھائی کوئی ان کا دیہات والا، ڈیسک والا، کلاس فیلو، بھائی ان کا پوچھو کدھر ہے، استاد کی بھی نظر وہاں جاتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں کی دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تجلیات، انوارات کی بارش اس دل پر ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام ہے،
اللہ رب العزت حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب اللہ رب العزت کما یلیق بشانہ جب وہ زمین کی طرف توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی نظر بیت اللہ شریف پہ جاتی ہے، اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف پر طواف کرنے والوں کی طرف، پھر تیسرے نمبر پر جو بیت اللہ شریف میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا جہاں اللہ رب العزت کی عظمت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی نظر بھی وہاں جاتی ہے، شیخ کی بھی نظر اس سالک پر ہوتی ہے جس سالک کے اندر کچھ عشق و محبت کا طوفان ہوتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اللہ ہمیں کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جذب شوق کا طوفان جس دل میں ہو برپا، تقدیر بدلتی ہے اس دل کی دعا سے۔ شیخ الحدیث صاحب نے کہا کل کچھ عرض کریں گے، ابھی انہوں نے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا، اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے ہم نے یہاں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ادھر محفل سجایا ہے، الحمدللہ جیسے بھی ہے احتیاط کی بنا پر تو ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ فیض لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں تو اس رمضان کو ہم قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ ہم رمضان کو کیسے قیمتی بنائیں گے، انہوں نے 17 یا 19 پوائنٹ لکھے ہیں اور بہترین انداز میں آدمی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرات کی طرف سے جو فیض ہے، انوارات، تجلیات، فیض یہ مشائخ کی ایک اندر سے انہوں نے اللہ کا نور جمع کیا ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دفعہ جو میں نے سنا 13 سال انہوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی 2 کانا نہیں کھایا، اور پتہ نہیں انہوں نے کتنے مجاہدے کیے، تو اللہ کا نور اپنے سینے میں جمع کیا۔ اس نور کو آگے پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، اس کو فیض کہتے ہیں۔ ایک فیض ہوتا ہے شیخ کا، ایک فیض ہوتا ہے اسکول کی ٹیچر کا۔ اسکول میں جو طالب علم استاد کی احترام نہیں کرتے وہ کبھی افسر نہیں بنا کرتے۔ مدرسے میں جو طالب علم اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے وہ طالب علم کبھی شیخ الحدیث نہیں بنا کرتے۔ جو بیٹے اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے وہ بیٹا کبھی باپ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا کہ وہ بھی معاشرے میں پروکار زندگی گزارے۔ جو نوکر، خادم، چپڑاسی، پین وہ اپنے بوس کا، افسر کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہر باپ کا بھی فیض ہوتا ہے، استاد کا بھی ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو شیخ کا فیض ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت کا ایک راستہ ہوتا ہے، اللہ سے ملانے کا راستہ ہوتا ہے، اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں موجود ہوتی ہے۔ برادران طریقت، جو بندہ باپ کی قدر نہیں کرتا وہ کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن باپ کی دعائیں اس کو نہیں ملے گی۔ باپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ان کا اپنی ایک شان ہے۔ شیخ تو ہمارا روحانی باپ ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ویسے بھی معاشرے میں ہمارے پاس روز آتے ہیں فریاد والے۔ ایک دفعہ آدمی آیا رو رہا تھا کہ بچوں نے مجھے سر پہ مارا ہے، تو اس طرح نور الدین جہانگیر بادشاہ گزرا ہے، ان کا بیٹا تھا، چلو وقت کم ہے تو اسے فیض کہتے ہیں۔ فیض، رحمت، تجلیات یہ سب قریب قریب ہے۔ رحمت بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے
جو شیخ کے سینے میں ہوتا ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے، فیض بھی شیخ کے سینے میں ہوتا ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ اس میں سالکین کا بھی زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اگر سالک کے اندر طلب ہو، محبت ہو، عقیدت ہو تو شیخ کے دل پہ خود بخود انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکات ملالیہ کا فیض اس لیے دنیا میں پھیلا کہ ان کی دنیا میں چاہنے والے، ان کے سینے سے فیض لینے والے زیادہ ہے، تو ہمارے پیر و مرشد پہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی سالک تو مراقبے میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضرت جی کے سینے قلب اطہر پر بارش ہوتی رہتی ہے، قسمت والے لوٹ لیتے ہیں۔ تجلیات یہ بھی انوارات یہ قریب قریب ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سالکین کے لیے سمرہ پر خبر سمرہ پر اچھا میں ٹیم کامرہ سے شام ماشاء اللہ ٹائم تو ہے۔ حضرت نے فرمایا نور الدین جہانگیر ایک بادشاہ گزرا ہے، ان کا بیٹا تھا شاہ جہان۔ شاہ جہان یہ نافرمان تھا۔ انہوں نے اپنے وزراء سے کہا کہ پوری سلطنت ایک طرف لیکن میں اس بیٹے سے زیادہ ڈرتا ہوں، یہ سرکش ہے، وہ رات کو جب سوتے تو اپنی جگہ بھی نہیں بتاتے کہ میں نے ادھر سونا ہے، کیونکہ ان سے ڈر لگا رہتا تھا کہ مجھے کچھ تکلیف نہ دے۔ نور الدین جہانگیر جب فوت ہوا تو ان کا بیٹا شاہ جہان بادشاہ بنا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک تھا دار شکر اور ایک تھا اورنگزیب علمگیر۔ اورنگزیب علمگیر مذہبی ذہن کا تھا، دار شکر وہ فسادی ذہن تھا، ہندو کی طرف مائل تھا۔ اورنگزیب کو اندازہ ہوا کہ باپ بھی ٹھیک نہیں ہے، اعمال کے لحاظ سے وہ حکومت ان کو دینا چاہتے ہیں، ان دونوں کی آپس میں بنتی ہے۔ ایسے نہ کہ حکومت دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے، مسلمان پھر ختم نہ ہو جائے، مظلوم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی محنت شروع کی، پتہ چلا کہ میرا باپ انہیں حکومت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ترتیب بنا کر کہ میں یہ حکومت باپ سے کیسے لے لوں تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اورنگزیب زیادہ مذہبی ہے، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ انہوں نے حاتمان سے کہا جب عید کا دن آ جائے تو سارے شہزادے جمع ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے اس اورنگزیب کی طرف ہاتھی لے جا کر ان کے انتظام کرنا ہے۔ جب سارے شہزادے مختلف چاچا زاد ماموزاد جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں جمع ہوئے، تو پھر اورنگزیب علمگیر کو کسی طرح پتہ چلا کہ میرا آج آخری دن ہے۔ تو بادشاہوں کے بیٹے بھی بادشاہ ہوا کرتے ہیں، عام بچے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کس طرح ہیلا بہانہ بنا کر ایک سائڈ پہ ہو گئے اور تلوار لے کر حاتمان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں، الٹا پلان مجھ پہ پڑے گا۔ اورنگزیب نے چپکے سے ادھر ادھر کھیلتے کودتے آ کر حاتمان کے سر کو اڑا دیا، وہ سر کو تلوار سے مار کر ختم کر دیا۔ شاہ جہان کو بڑا غصہ ہوا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ حاتمان ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اورنگزیب نے ان کے لیے 400 مربع زمین یعنی 8000 کنال پہ ایک باغ بنایا اور کہا اب تم ادھر رہو، ملک اب ہمارا ہے۔ انہوں نے، وہ مذہبی آدمی تھا، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا مرید تھا، انہوں نے اس پہ محنت کی تھی۔ وہ خود 50 سال اس نے کبھی تہجد قضا نہیں کی تھی۔ انہوں نے 500 علماء کا بورڈ بنایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس بورڈ کی ممبر تھے۔ حضرت خواجہ مولانا نظام الدین جنہوں نے درس نظامی کی جو ہم پڑھتے ہیں ترتیب دی ہے،
یہ بھی اس بورڈ کے چیئرمین تھے، امیر تھے، صدر تھے۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھی 500 علماء کی نگرانی میں اورنگزیب عالمگیر نے۔ اورنگزیب عالمگیر خود وہ کتابت کرتے تھے اور ٹوپی بناتے تھے، ان سے وہ کتابت کرتے تھے، ان سے وہ پیسے کماتے اور وہ کھاتے، اس سے ان کا گزارا ہوتا۔ پورے ملک کا پیسہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ برصغیر پاک و ہند کا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور کچھ حصہ افغانستان، اس ملک کا وہ بادشاہ تھا، لیکن وہ بیت المال کا پیسے استعمال نہیں کرتے تھے، اتنا وہ نیک تھا۔ انہوں نے بورڈ بنایا تھا خواجہ ملا نظام الدین، اللہ کی شان کے انہوں نے کیسے ترتیب دی ہوگی۔ ملا نظام الدین جو تھا شاہ عبدالرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، تو علماء سے کہتے کہ آپ اتنا بڑا عالم اور آپ کا شیخ جو ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ایک دن انہوں نے شیخ سے کہا کہ علماء مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ کے شیخ کے پاس علم نہیں ہے۔ شیخ نے کہا سب کو جمع کرو۔ شاہ عبدالرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ آگئے، سب علماء جمع تھے، انہوں نے تقریر شروع کی، بخاری شریف کے نکات بیان کرنا شروع کیے، مسلم شریف کے۔ جب انہوں نے نکات بیان کرنا شروع کیے تو علماء حیران ہوئے، اتنا گہرا علم ان کے پاس ہے۔ اس شاہ عبدالرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کی برکت سے خواجہ ملا نظام الدین نے یہ درس نظام بھی بنائی اور یہ فتاوی عالمگیری بنائی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے 6 بیٹے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کہ ان کو قید کیا تھا، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ، میرے ابو نے اپنے باپ کے ساتھ، میں نے اپنے ابو کے ساتھ، حالانکہ میں نے دین کی نیت سے کی ہے، لیکن مکافات عمل غفل مشو از گندم از گندم جو از جو گندم از گندم بیوریا جو از جو، کہ مکافات عمل کا بدلہ ملے گا۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو ان کے 6 بیٹے، لیکن ایک بیٹے بھی کام کا نہیں نکلا اور بعد میں پھر سب قتل ہوئے۔ تو ایک ویسی گزارش ہے کہ بوڑھے باپ کی جب بھی جس کو ملے اس کی خدمت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ باپ نہیں تو بڑا بھائی سفید رشک آپ کو ملا ہے، باپ کی طرح اس کی خدمت کرو، یا اللہ کی طرف سے ایک غنیمت اور تحفہ ہوتا ہے۔ برادران طریقت، رمضان مبارک ہے، آدمی اس میں ایک تو صلاۃ تسبیح کا معمول بنائے۔ ہم ہر جگہ یہ آواز لگاتے ہیں، صلاۃ تسبیح اس رمضان کا خاص تحفہ ہے، کوئی مشکل نہیں اگر ہم کرنا چاہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نے تک سب کچھ ختم کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اب سب تم مولانا سرفراز خان صفدر نے ذخیرۃ الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 پر لکھا ہے، ذخیرۃ الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 پر لکھا ہے کہ اعمال سے کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ میں پورا مطالعہ کے دوران 2 چیزیں مجھے ایسی ملی کہ وہ عمل ہے، عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو توبہ سے ہے، جس طرح شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا حضرت نے، اور ایک ہے عمل سے۔ وہ فرما رہے تھے کہ 2 چیزوں سے، ایک مردہ کو غسل دینے سے، مردہ کو غسل دینے سے وہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک صلاۃ تسبیح پڑھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو معمول بنائے۔ ابھی مختصر مراقبہ کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، مراقبے کے بعد پھر مختصر دعا ہوگی، پھر تیاری کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے آنکھیں بند کر لیں، اللہ سے طرف متوجہ ہو جائیں۔ خدمات شفا پہلے پڑھتے، پہلے خدمات شفا پڑھتے، پھر مراقبہ کرتے۔ اچھا
ختمات ہوتی میں چمن ختمات ہوتی ہاں مراقبے سے پہلے تھوڑا ختمات پڑھتے ہیں پھر مراقبہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام ساتھی مراقبہ شروع کر لے. اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت سے لو لگائے. خانقاہ ہے اور رمضان المبارک کے آخری ایام ہے. ہمارے پیر و مرشد دامت برکات ملالیہ اللہ ان کو لمبی صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. ان کی نظر شفقت ہے, ان کی طرف سے فیض آ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان حضرات کے واسطے سے. تو زبان سے کچھ نہیں کہنا, بس صرف دھیان کرنا ہے.
اللہ اللہ کرو دم بدم دوست کو، اس کے لاکھوں ہے ہم پہ کرم دوست کو۔ اللہ اللہ سے ہوگا میسر سکون، اللہ اللہ مٹاتا ہے غم دوست کو۔ تکڑیگت پہ تول نمائی، تے اس ڈاڑے آئی بابرے، در آیا دیلاج توہانو، چاہے کوٹے تے چاہے کرے، در آیا دیلاج توہانو، تے نہ کرو پرے پرے، غلام فریدا پلے وہ ہزارہ، غلام فریدا پلے وہ ہزارہ، تے کوئی ماں کس تے کرے، چار لڑ میرے چکڑا لتڑے، تے کیڑا مل مل دعا، سابن توڑا تے میل گنہری، تے میں بے پتنا غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں آجوا دیوار پروان، غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں آجوا دیوار پروان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے اور پوری مجمع کی اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جتنا احباب تشریف فرمائے سب کی اعلیٰ درجات بلند فرما دے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات ملالیہ کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، یا اللہ برکتوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی سائے شفقت یا اللہ پوری جماعت میں ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ جس محبت سے انہوں نے اس گلشن کو لگایا ہے، رات کے 3 بجے تک وہ جاگے رہتے تھے، بعض اوقات آذان ہوتی
یا اللہ ساری رات مسجد بنانے میں، محل بنانے میں انہوں نے زندگی لگائی، یا اللہ اس گلشن کو قیامت تک آباد و شاد فرما دے۔ یا اللہ ان کے دونوں سرزدگان حضرت مولانا پیر طریقت صاحبزادہ حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی، پیر طریقت حضرت مولانا حافظ سیف اللہ احمد نقشبندی مجددی، یا اللہ دونوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ دونوں کو یا اللہ دین کی ہدایت کے چراغ بنا دے، پوری انسانیت کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دونوں سرزدگان کو یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ہر جگہ ہر فتنہ شر سے محفوظ فرما دے، دونوں کو ہمیشہ صحت کاملہ، بہترین صحت، بہترین حافظ یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ امت کا غم جو ان کے والد صاحب کا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ ہے، پوری امت میں اللہ اس چراغ کو ہمیشہ قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ جتنے احباب تشریف فرما ہے سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔